ہے اس میں پاکستان کی طرف سے وہ شرکت نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو ملک جو ریاست تباہی پھیلائے گی، خطے میں سلامتی کے خلاف کام کر رہی ہوگی، ادھر جا کر کس طرح سے کوئی بات ہو سکتی ہے۔ اور یہی بات وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بھارت کو کہتے ہیں کہ آپ خطے میں امن و استحکام کے لیے اگر کام کریں گے تو پوری طرح سے ہم تعاون کے لیے تیار ہیں۔ لیکن بابر ڈگر صاحب، اس طرح کی باتیں ہم نے دیکھا تھا، بھارت بھی پاکستان کے خلاف کیا کرتا تھا کہ جی ہم نہیں آ رہے، وہ سار کانفرنس ہو رہی ہے جناب، پاکستان میں نہ ہو، یا دیگر کو کام ہو رہا ہے پاکستان میں نہ ہو، ہم بائیک آؤٹ کر دیں گے۔ یہ تو اس سے معاملات پھر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ درست اپروچ ہے پاکستان کی طرف سے کہ جی جو کچھ بھارت نے کیا، پاکستان کے خلاف کیا، ثبوت سب سے شیئر کیے گئے ہیں، سامنے ہیں، تو کیا اب ایک ریاست اگر اس طرح انتہا پسندی، دہشت گردی کی طرف ہے تو بالکل اس سے بات چیت ہی نہ کی جائے؟ اسامہ صاحب، بھارت جو کشمیر میں کر رہا ہے، بھارت نے جو بلوچستان میں کیا، بھارت نے جو ٹرائبل ایریا میں کیا، بھارت نے جس طرح سے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا، سب سے بڑا جرم تو کشمیر والا ہے۔ میرا مطلب ہے کشمیر کا سٹیٹس جہاں پہ کھڑا ہوا، اس کے بعد ہم بھارت سے کیا، میرا مطلب سلامتی کی کانفرنس ہو رہی ہے، امن کی کانفرنس ہو رہی ہے، وہ ملک جو پورے خطے میں جس نے امن کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اب ہم اس کے ساتھ جا کے بیٹھ کے امن ڈسکس کریں گے؟ میرا مطلب ہے کہ پاکستان کا تو سارا نیریٹو ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس میٹنگ میں چلے جاتے ہیں، اس میٹنگ میں بیٹھ جاتے ہیں، تو ہمارا جو کشمیر کا سارا بیانیہ ہے وہ تو بحر الکاہل میں جا کے گر جاتا ہے۔ کس منہ سے ہم جا کے اس میں بیٹھیں گے؟ وہ بھارت جو کشمیریوں پہ جس نے ان کو جیل خانہ بنایا ہوا ہے، جہاں پہ ان کی عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، سکھوں کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے، مائنورٹیز کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ آپ اپنے منسٹری آف فارن افیئرز کے جو سارے بیانات ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 6 مہینے کے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ بھارت جو دنیا کو کہہ رہا ہے کہ جی ہم امن کے لیے کانفرنس کر رہے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، منہ میں بغل میں چھری منہ میں رام رام۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ویسے تو آپ امن کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، افغانستان میں آپ جس طرح سے بھارت کا جو حال کیا اس نے، جس طرح سے وہاں پر جا کے بیڑا غرق کیا، اور اس کے بعد ابھی بھی جس طرح سے وہ ڈیسپریٹ ہوا تھا کہ کوئی ایسی قوت کھڑی ہو جو طالبان کے ساتھ وہاں پر کھڑی ہو جائے اور وہاں کا امن تباہ ہو جائے۔ جس طرح سے وہ پنج شہر میں جا کے وہ ترلے منتیں کرتا رہا ہے اور وہاں پہ ایک پیرل فوج کھڑی کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، وہ امن کا خواہاں ہے۔ امن کا خواہاں ہوتا تو آج طالبان کے ساتھ کھڑا ہوتا کہ جی یہ گورنمنٹ بن گئی، امن قائم ہو گیا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ صحیح، کیا آپ کی نظر میں غلام صاحب یہی درست اسٹریٹجی ہے؟ یہ بات صحیح ہے بابر صاحب کی کہ جس طرح سے ان کی طرف سے جو بیانات آتے ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ جو بھارت کی سب سے بڑی ریاست ہے اس کا حکمران وزیر اعلیٰ وہ یوگی آدتیہ ناتھ ہے، تو بی جے پی کا ہی وہ بڑا کہا جاتا ہے جی مین رہنما، اور کہتے ہیں جی مودی کے بعد وہ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہوگا بی جے پی کی طرف سے۔ اس نے کہا جی ہم سٹرائکس کریں گے افغانستان طالبان کے خلاف، ہم نے ایئر سٹرائکس کرنی ہے۔ وہ تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف میں وہ جملے نہیں دہرا سکتا کہ اس کی کس طرح کی تقریریں ہیں کہ قبروں سے نکال کر مسلمان عورتوں کے ساتھ کیا کیا جائے، تو وہ اس طرح ایکسٹریمسٹ ہے۔ تو جہاں پر اس طرح کے لوگ حکمران ہوں گے، کیا پاکستان کو بالکل پھر اس کو انگیج ہی نہیں کرنا چاہیے اس ریاست؟ دیکھیے، جو بھارت ہے، اگر آپ ایک طرف صرف سلامتی کانفرنس دیکھیں، سلامتی کا کیا مطلب ہے اور بھارت کا کیا مطلب ہے؟ بھارت کا مطلب ہے اقلیتوں کے ساتھ ظلم، بھارت کا مطلب ہے مسلمانوں کو مارنا، مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچانا، بھارت کا مطلب ہے کہ آپ کے جو وہاں پہ دوسری اقلیتیں ہیں ان کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا، عورتوں کے اوپر تشدد کرنا، باقی تمام جو جرائم پورے دنیا میں کمٹ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اگر اکٹھے کر دیے جائیں انسانی حقوق کے حوالے سے تو وہ بھارت کر رہا ہے۔ تو سلامتی کون سی اور اس کے ساتھ یہ کانفرنس کون سی، اور بھارت اور سلامتی کا نام کٹے لینا، میرا خیال ہے یہ اس سے بڑا مذاق نہیں ہے۔ یہ پنجابی کا ایک وہ مقولہ ہے نا کہ اکھوں اندھی نام چراغ بھی، تو یہ سلامتی یہ کریں گے۔ اور دوسری ایک اور خبر آپ لے لیں کہ یہ معید یوسف صاحب تو شاید جانے کے لیے پر تول رہے تھے، یہ حقیقت بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ ان کی تقریریں سنیں، ان کی باتیں سنیں، کبھی یہ سی پیک کو بات کرتے ہیں، کبھی یہ پاکستان کی جو ایئر ہے ہمارا استعمال فضائی حدود کا، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ سلامتی کی اس میں ان کی بڑی خواہش تھی کہ یہ اجیت دوول کے ساتھ جا کے بات چیت کریں، مل لیں، لیکن ظاہر ہے کہ سلامتی کے ضامن یہاں لوگ ہیں اور یہاں پہ بڑے قریب سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ بھارت کو اب اس طرح سے کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی ہے نا کہ بھارت اب کیا واویلا کرے گا؟ آپ کو پتا ہے وہ کس طرح سے میڈیا کو استعمال کرتا ہے،
اس کے پاس زیادہ طاقت ہے, انگریزی چینل اس کے زیادہ ہیں, سوشل میڈیا پر اس کے پاس بہت زیادہ پریزنس ہے, آبادی بھی اس کی بہت زیادہ. تو وہ کہے گا دیکھیں جی امریکہ کو, اپنے آقاؤں کو کہے گا, یورپین یونین کو, دیگر مالک کو, ہم چاہتے ہیں, دیکھیں یہ پاکستان آتا ہی نہیں ہے جی, ہم تو بات چیت چاہتے ہیں, پاکستان کرتا ہی نہیں جی, پھر آپ ہم سے کیا کہیں گے, ہم تو چاہتے ہیں خطے میں امن ہو, یہ دیکھیں پاکستان آ ہی نہیں رہا, بات ہی نہیں کر رہا, یہ تو ہمارے خلاف ہی ہے ہر طرح سے, یہ تو